चलिए, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ पर देखिए कुछ चीजें हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको वो नहीं बताऊंगी हज का पूरा तरीका। आपको सबको पता है कि हज जो जा रहे हैं तो किस तरह से पूरे वो अरकान होते हैं। ठीक है, शॉर्ट में बताती हूँ। यौमुत तरविया जो होता है ना, 8 जिल हज, ठीक है, उसके दिन आप क्या करते हैं, एहराम बांधते हैं, ठीक है, नियत करते हैं। फिर किसकी नियत करते हैं, हज की। हम्म, लब्बैक हज्जन। फिर तलबिया पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। फिर 8 तारीख को 8 जिलहज, उसके उस दिन आप आपके होटल से निकल जाते हैं। एहराम बांध के, औरतों का एहराम जो उसका ड्रेस होता है, दुपट्टा होता है, वो होता है, ठीक है। जेंट्स के लिए उनका एहराम होता है, ठीक है। तो वहां से फिर आप चले जाते हैं कहाँ पर, मीना। ठीक है, अब मीना में आप जाते हैं, ठीक है। अब मीना में आप वहां पहुंचकर कौन सी नमाज पढ़ेंगे, फजर तो आपने होटल में पढ़ ली, जोहर असर मगरिब इशा और नेक्स्ट डे की फजर, 5 नमाजें हो गई आपकी, ठीक है। ये पांचों नमाजें आप पढ़ते हैं, खसर पढ़ते हैं, खसर यानी कम करके। देखिए याद रखिए, जो हज हम करें ना, वो सुन्नत के मुताबिक करें, ठीक है। सुन्नत यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा किया है वैसे ही हज करें, लोगों के मुताबिक हज नहीं करना। वहां पे इतने सारे लोग अलग अलग राय देते हैं, ठीक है। आपको जो पता है आप उसी पर रहना है, जो सुन्नत आपको पता है। ठीक है, किसी की बातों में नहीं आना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसर किया था कहाँ पर, मीना में, पांचों नमाजें। मगरिब की नमाज 3 रकात पढ़ना है, बाकी 2 रकात आपको खसर का पता हो, ठीक है। फिर क्या करेंगे मीना में, क्या करेंगे, वो पांचों नमाज के दरमियान जिक्र करेंगे, दुआ करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और थोड़ा बहुत आराम भी करेंगे, क्योंकि जो 9 जिल हज है, ठीक है, नेक्स्ट डे 9 जिल हज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, सबसे इंपॉर्टेंट डे। आसलम की हदीस में आता है, अल हज्जु अरफा। हज दरअसल क्या है, अरफा है। तो यौम अरफा कौन सा दिन होता है, 9 जिल हज। 10 जिल हज को बकरीद होती है, उससे एक दिन पहले सबसे अहम दिन होता है, सबसे ज्यादा मशक्कत वाला दिन होता है। तो उससे एक दिन पहले मीना में आप आराम भी करेंगे, आप सोएंगे भी रात में, ठीक है। बातें करना, फोन करना। देखिए एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि हज या उम्रा को जाए ना, फोटो नहीं लेना है, वीडियो नहीं बनाना है, कॉल नहीं करना है, बिल्कुल बंद ही कर देना। देखिए हम हज को जाते तो हम दुनिया से ताल्लुक कट करके जाते हैं। इतना बुरा हाल रहता है, हर चीज का वीडियो। आपको ना इतने अच्छे अच्छे फोटोज मिल जाएंगे गूगल पे, इतने अच्छे फोटो आप ही इतने अच्छे से नहीं खींच सकते, ठीक। इतने बेहतरीन एकदम अच्छे कैमरे के। तो आपको वही देखना रहता ना, जमजम की बॉटल कैसी है, काबा कैसे दिख रहा है क्या। तो जरूरत ही नहीं है आपको फोटोज खींचने की या वीडियोस बनाने की, या फिर बाज लोग वीडियो कॉल करके इधर उधर सब दिखाते रहते। आपको मीना का हर चीज का वीडियो भी मिल जाएगा, इतने सारे वीडियोस अवेलेबल। तो ये चीजें आपने अवॉइड करना है, ठीक है। हाँ, वहां पर जो आपके साथी हैं, शौहर हैं, जो भी हैं, उनसे आप रब्त कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं, ठीक है, वो चीजें अलग है। तो अरफात का जो दिन है, 9 जिल हज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन आपने बहुत ज्यादा मेहनत करना है, तो अपने आप को प्रिपेयर करना है पहले से ही, ठीक है। वहां पर क्या होता है, फजर की नमाज आपने मीना में पढ़ ली है, मीना से आप निकल जाते हैं आपके खेमे से और जाते हैं अरफात की तरफ। अरफात को आपको जोहर से पहले पहुंचना होता है, ठीक है। तो जवाल से पहले वहां पर आप पहुंच जाते हैं, और ये मेन दिन होता है। वहां पर भी खसर नमाज की जाती है और जमा की जाती है, जमा तकदीम की जाती है, ठीक है। जोहर असर को एक साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। और फिर जो आपने जोहर असर एक साथ पढ़ लिया, उसके बाद जो दुआएं शुरू होती हैं, हाथ उठा उठा कर दुआएं मांगना है, कंटिन्यूस दुआएं मांगना। देखिए अल्लाह ताला ने नमाजों को भी एक जगह कर लिया, क्यों, ताकि तुम दुआएं मांगो। दुआओं के लिए खास दिन है वो। और अरफा के दिन की दुआ क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। कसरत से दुआएं करना है, कसरत से। खाना पीना, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये गिफ्ट दे रहे हैं, कोई भी चीज की तरफ ध्यान नहीं देना है। बाकी दुनिया की सब चीजें आपको मिल जाएंगी, आपको खाना भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा,
ٹھیک ہے، اب وہ جو کھانے کا ٹائم ہے وہ کھا لیں آپ، ٹھیک ہے، وہ بھی ضروری ہے کیونکہ انرجی بھی چاہیے، لیکن دوسری چیزوں کے پیچھے اس کا کال آ رہا ہے، وہ اٹھا رہے ہیں، کال بھی نہیں اٹھانا ہے، کچھ بھی نہیں، صرف دعائیں، استغفار، رونا، گڑ گڑانا، یہ دعا بار بار پڑھنا. دیکھیے دعا کیا ہے، آپ دیکھیے، لا الہ الا اللہ، توحید کا ذکر ہے، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ تعالیٰ، وحدہ، وہی ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، ٹھیک ہے، توحید کی بات ہوگی. پھر کیا کہا جا رہا ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، یہ تمام جو بادشاہت ہے، کنگڈم ہے، کس کی ہے، اللہ کی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہی ہے ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر پاور کس کو ہے، اللہ تعالیٰ. اب یہ دعا آپ دیکھیے، یہ عرفات کی دعا ہے. کہا یہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ یہ دعا پڑھو. اب یہ دعا میں آپ کو کہیں بھی ایسے لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دو، میں نے وہ گناہ کی، مجھے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ نعمتیں دو، مجھے نوازو، میری نعمتوں کو زوال نہ آنے دو، کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ دعا سب سے امپورٹنٹ ہے. کیوں ہے؟ کیا ہے اس دعا میں؟ توحید کا اقرار، یہ ایمان کو پختہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی ہے نہیں جس کو ہم مانگتے ہیں، کوئی معبود ہے نہیں، کوئی شریک ہے نہیں. یہ تمام جو مخلوق ہے ان سب کا بادشاہ تو ہے اللہ تعالیٰ، اور تیرے لیے شکر ہے، تیرے لیے ہی تمام تعریف ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور تو ہر چیز پر پاور رکھتا ہے. دیکھیے آپ کیا کریں، آپ اپنی دعا کریں، اس کے بعد یہ پڑھیں. مثلا یا اللہ مجھے صحت دے، یا اللہ میرے بچوں کو صحت دے، بچوں کو نہیں، ذریت بولنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، ذریت، آپ کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی شریک حیات، تمام قیامت تک، ٹھیک ہے. یا اللہ ہماری ذریت کو صحت دے. اس کے بعد آپ نے پڑھنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یا اللہ میرے بیٹے کو جاب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو جاب دلا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قدیر ہے، تو قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کے پاس پاور ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، کن فیکون. یا اللہ آپ قدیر ہے، آپ میری دعا قبول کرو. تو اپنی دعا کرنا، اس کے بعد یہ پڑھنا، اپنی دعا کرنا، اس کے بعد یہ کرنا. اس طرح سے آپ اپنا ایک ایسا سیکوینس بنائیے، ٹھیک ہے. تو یہ دعا کثرت سے پڑھنا ہے. کس دن؟ عرفات. دیکھیے میں سوالات انشاءاللہ ہم لاسٹ میں لیں گے، پہلے میں اپنی بات کمپلیٹ کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے. تو کب تک کرنا ہے یہ؟ عرفات میں کب تک رہتے ہیں؟ مغرب تک. مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھنا ہے، مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا ٹائم دے رہے ہیں بندوں کو کہ تم نماز بھی مت پڑھو مغرب کی. کیا کرو؟ مغرب اور عشاء کو جا کے وہاں مزدلفہ میں پڑھو. اب لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہوں گی کہ دو چیزیں اس سفر میں ضروری ہیں، حج یا عمرہ، دو چیزوں کا ہونا بے حد ضروری ہے. سب سے پہلی چیز علم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ دیکھا دیکھی نہیں کرنا ہے، سیکھا سیکھی کرنا ہے، سیکھ کے جانا ہے. دیکھ کے انہیں کر رہا ہے میں کروں گی نہیں. تو علم لینا ہے. دوسری چیز جو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا اس کی، وہ ایک تڑپ. دیکھیے ایک انسان نا جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے حج کو، ٹھیک ہے، بغیر علم کے، بس ہمارے پاس پیسہ تھا ہم نے لگا دیے، لگ گیا نمبر، چلے گئے. ایک وہ انسان ہوتا ہے جس کی کئی سالوں سے خواہش ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے وہاں پر ہمارے ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ تھے حج میں، جو وہ ہوتے ہیں نا مستریوں کے کام کرتے ہیں، جو ٹائلز لگاتے ہیں، یا کھیتوں میں جو کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کچھ ایسے بھی لوگ آتے ہیں جن کو علم نہیں رہتا، ان کو پتہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی نیت کیا ہے، ان کے دل کیا ہے، وہ کس طرف سے آئے ہیں، رائٹ. تو ہم ایک تو علم حاصل کر کے جائیں، دوسری چیز ہمارے اندر وہ تڑپ ہونا کہ یا اللہ تو نے ہم کو یہ نصیب کیا ہے. جیسے آپ کا نمبر لگ جاتا ہے نا، مثلا آپ کا سپٹمبر میں آپ نے فارم بھرا، ٹھیک ہے، نومبر میں آپ کو پتہ چل گیا، اس دن سے آپ شکر گزاری کرنا اللہ کی. یا اللہ میری اوقات تو کچھ بھی نہیں تھی، یا اللہ میں تو ایک حقیر ہوں، ادنا ہوں، میں تو ڈیزرو کرتی بھی نہیں تھی، تو نے مجھے نصیب کیا اللہ تعالیٰ.
تو نے کیا تیرا شکر ہے، شکر شکر شکر، اتنا شکر کرنا ہے کہ اللہ تو نے کیا نصیب. کیونکہ آپ جب شکر کریں گے نا آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. آپ کو اپنی جو انسگنیفیکنٹ یعنی جو اپنے حقیر ہونے کا آپ کو احساس ہوگا. ٹھیک ہے. جو ہم ابھی ہے نا، ابھی جو اب ہم ہے نا، ہم حج سے واپس آئے تو ہم ویسے نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اندر ایک جو کیا کہیں گے ڈاؤن ٹو ارتھ، یعنی ہمارے اندر عاجزی آنا چاہیے. ہمارے اندر ایسی چیزیں آنا ہے کہ ہم ایک ڈفرنٹ پرسن، ایک الگ پرسنالٹی ہوں. تکبر نہیں ہونا ہے ہمیں. دیکھو ہمارے پاس نا ہمارے شوہر اتنا کماتے ہیں اس لیے ہم ایک اچھے پیکیج میں گئے ہیں، اچھا کھائے ہیں، اچھے سے آئے ہیں، بہت آرام سے. ہم ڈیزرو کرتے تھے نا، یہ تو مجھے ملنا ہی تھا. یہ چیزیں ہونا ہی نہیں ہمیں حج سے آنے کے بعد. ہم کیسے ہونا ہے؟ میری تو اوقات ہی نہیں تھی، اللہ نے نصیب کیا، میں تو کچھ تھی ہی نہیں. اور یہ چیز کو ہمیں ہمیشہ رکھنا عاجزی. دیکھیے ہم ہے نا، آپ کو خود ایکسپیرینس ہو جائے گا جو جا رہے ہیں نا حج میں نا، ایسی ایسی وہاں پہ مشقت ہوتی ہے، ایسے ایسے لوگ دیکھتے ہیں، آپ کا جو گھمنڈ تکبر سب اتر جاتا ہے، سب کچھ بھی نہیں رہتا. جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جا رہے ہیں. کوئی پتھر پہ بیٹھ رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھ رہا ہے، روڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں تھک تھک کے. ٹھیک ہے. تو اللہ سے مانگے اللہ ہمارے اندر سے تکبر نکال دو. کس چیز کا گھمنڈ ہے ہم کو؟ پیسے کا؟ وہ تو یوں چلا جائے گا. آج ہے کل یوں پورا زیرو ہو جاتا ہے اللہ چاہے تو. صحت کا گھمنڈ ہے، صحت بھی ایک دن میں چلی جاتی ہے. خوبصورتی کا وہ بھی چلی جاتی ہے. کس چیز کا تکبر ہے، کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ یہ ساری چیزیں نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے اندر سے نکال دیں، جانے سے پہلے ہی. جانے کے بعد بھی اور زیادہ اس کو ریفائن کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم غور نہیں کرتے، لیکن یہ ہمارے اندر ایک ہم اس کو پالتے رہتے ہیں نا کئی دنوں سے، تو وہ چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. تو تکبر گھمنڈ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، گرجز کسی کے تعلق سے، یہ ساری چیزیں نہیں ہونا. اللہ سے دعا کرنا ہے کثرت سے، اور اس کے بعد یہ دعا کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہو گئی. یہ کون سے دن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہو رہی ہے عرفہ کے دن کی، 9 ذی الحج کی دن کی. ٹھیک ہے. اب آپ وہاں سے مغرب کے وقت نکل گئے، آپ نے مغرب نہیں پڑھے، عشاء نہیں پڑھے، آپ کہاں گئے؟ مزدلفہ گئے. اب مزدلفہ میں جیسے ہی آپ جو بھی ٹائم پہ پہنچیں گے، ہمارے وقت بہت کراؤڈ تھا تو ہم لوگ تقریباً 2 بجے کچھ پہنچے تھے. ٹھیک ہے. لیکن شاید آئی ڈونٹ نو اس بار کیا ہے، لاسٹ ایئر تو نہیں تھا کراؤڈ. ٹھیک ہے. تو جو بھی ہو، آپ جب بھی پہنچے جو بھی وقت، تو سب سے پہلے آپ مغرب اور عشاء دونوں جمع کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کہاں پہ پڑھیں گے؟ کھلے آسمان کے نیچے. وہاں پہ باریک باریک پتھر، وہ گٹی وغیرہ جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے، وہیں پہ آپ نے اپنا جو چادر یا چٹائی ہے وہ بچھا دینا ہے، وہیں پر آپ نے نماز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں پر دیکھیے آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر آرام کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 نمازوں کے بعد کچھ اور نہیں پڑھے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سو گئے تھے. تو آپ بھی کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ میں سو جانا ہے. وہاں پر اتنی اچھی نیند آتی ہے، اتنی اچھی نیند. میں آپ کو ایک وہ دوں گی سجیشن. یہ جو ہے نا حج کا جو سفر ہوتا ہے نا، یہ قیامت کا منظر ہوتا ہے. قیامت کس طرح سے ہوگی نا، اس کا پورا ویو وہاں پر آپ کو ملے گا. تو آپ کیا کریں نا، جب سب سو گئے نا، ایک بار تھوڑا سا اٹھ کے دیکھیں، مطلب ایک کس طرح سے سین رہتا ہے. آپ کو ایسے لگے گا کہ پوری لاشیں گری ہیں. کفن میں کیسے ہوتا ہے نا، دیکھیے قیامت میں تو کفن وغیرہ کچھ ہوگا نہیں، ننگے ہوں گے سب. لیکن آپ کو مزدلفہ کے دن ایسے لگے گا کہ سب لوگ ایسے لاشیں پڑی ہیں، کیونکہ سب کو نیند آ جاتی. بعض لوگ تو عرفات سے پیدل آتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اب جن کو مل جاتی ہے گاڑی وہیکل وہ آ جاتے ہیں بسز وغیرہ، لیکن جن کو نہیں ملتی وہ پیدل آ جاتے ہیں. اب اتنے تھکے ہوتے ہیں تو نیند تو آ ہی جاتی. تو ایسے لگتا ہے جیسے پوری لاشیں پڑی ہیں پوری. اور اتنے چمکدار ان کے وہ ہوتے ہیں، کیا کہیں گے، احرام اتنے صاف، اتنے دھلے ہوئے نئے نئے. ہم، اور جیسی صبح ہوتی نا اٹھ کے، اتنے میلے، اتنی دھول، وہ پورا سین جیسے غبار، جیسے قیامت کے دن ہوتا ہے نا، گرد و غبار میں ہوں گے، خبروں سے نکلیں گے، ویسا سین ہوتا ہے. یہ سب آپ نے آبزرو کرنا ہے. اور ہر بار جب بھی کوئی چیز دیکھیں تو اس کو قیامت سے ریلیٹ کرنا. اس دن بھی ایسا ہوگا، اس دن بھی ایسا ہوگا. دیکھو قرآن کی آیت یہ کہتی تھی،
ये ऐसे, ठीक है? तो ये हो गया, मुज़दलिफ़ा से आप निकल गए। कब निकल गए मुज़दलिफ़ा से? फ़जर पढ़ ली आपने मुज़दलिफ़ा में, अब वहाँ से निकल गए, ठीक है? अब आप किधर जाते हैं मुज़दलिफ़ा से? अब ईद का दिन आ गया, ईद के दिन को क्या कहते हैं? यौमुन नहर, 10 ज़िलहज। उस दिन बहुत बिज़ी रहते हैं सब, ठीक है? देखिए, पूरी दुनिया ईद मनाती है, बकरीद, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको काम करने होते हैं, राइट? रमी करना होता है, जमरे उक़बा को जाना होता है। वहाँ पे 7 कंकरियाँ मारते हैं। वो आपने क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ें पता है, मैं जस्ट एक वो ओवरव्यू बता रही हूँ। आप कंकरियाँ वहाँ पर जमा कर लेना, ठीक है? आपने जो पानी की बॉटल होती है ना, उसमें भर लीजिए, या फिर आपके पास थैली है, तो थैली में भर लीजिए, राइट? जो भी आपको सहूलत है। जो हज कमेटी वाले होते हैं या फिर प्राइवेट वाले होते हैं, वो सारी चीज़ें देते हैं, बैग्स देते हैं वगैरह, तो उसमें आपने कंकरियाँ भर लेना और वो लेके जाना है, ठीक है? थोड़ा एक्स्ट्रा ही भर लीजिए, कभी-कभी गिर जाती है, तो 7-7 के हिसाब से। तो फिर आपने उस दिन ईद के दिन आपने फिर क्या करना है, जमरे अक़बा को आपने 7 कंकरियाँ मारना है, हर बार अल्लाहू अकबर कह के। फिर उसके बाद आपने कुर्बानी करना है। कुर्बानी होते ही फिर बाल कट करते हैं जेंट्स लोग, पूरा सर मुंडवाते हैं, ठीक है? ख़वातीन क्या करती हैं, थोड़े से बाल कट करती हैं, ठीक है? फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद फिर जाते हैं तवाफ़ के लिए, कहाँ पर? हरम, ठीक है? तवाफ़े ज़ियारत, ठीक है? वहाँ पे पूरा सही होगी, तवाफ़ होगा, 2 रकात नमाज़ होगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें होंगी। फिर अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं, अब एहराम की जो पाबंदियाँ होती हैं ना, वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है? अब उसके बाद 10 हो गया, 11 ज़िलहज को क्या करते हैं? 11 ज़िलहज को होटल नहीं जाना है। चलो हो गई, ईद हो गई, सब कुछ हो गया, एहराम भी निकल गया, चलो अब होटल चलते हैं। वहाँ से थोड़ा-सा और सामान लाना है, थोड़ा खाने का लाना है। नहीं, 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 अभी आपने होटल जाना ही नहीं। आपने किधर जाना है सीधा? मिना, ख़ैमे। ठीक है? तो मीना जाना है, वहाँ पर आप चाहे तो 11, 12, 13 3 दिन रुक सकते हैं या फिर 2 दिन रुक सकते हैं, चॉइस है, ठीक है? लास्ट का दिन एक्सेप्शनल है। वहाँ भी आपने फिर तीनों जमरात जाना होता है, छोटा, फिर उसके दरमियान का, फिर बड़ा, ठीक है? हर एक को 7 कंकरियाँ मारते हैं, और दुआ करना है, रास्ते में भी दुआ करना है, वहाँ पर जाके भी कंकरियाँ मारते हैं, उस वक़्त भी दुआ करना है, ज़िक्र करना है, ठीक है? ये तमाम चीज़ें तीनों जमरात को 12वें दिन भी करना है, और जो 13वाँ दिन है, 13 ज़िलहज, वो ऑप्शनल है। अगर आप मगरिब से पहले आप चले गए वहाँ से, आपके होटल, तो कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं। मगरिब के बाद जाते हैं तो फिर आपको पूरा दिन रुकना है, 13 ज़िलहज। अब आप नहीं जा सकते नेक्स्ट डे तक, ठीक है? तो उसके बाद ये तमाम, अब आपका पूरा हज हो गया। अब एक तवाफ़ रहता है, तवाफ़े विदा, ठीक है? वो मक्का छोड़ने से पहले आपको करना होता है, आखिरी तवाफ़, फेयरवेल, ठीक है? तो ये तमाम उसका जो है ना एक समरी है, और इसको आप ज़रूर वीडियो में देखें, और इसको पूरा अच्छे से देखिए। आपको जो करना है ना, आप क्या करिए, अपनी एक नोटबुक बनाइए, उसपे ना मोटे-मोटे अल्फ़ाज़ में आप लिख लीजिए, पहले ये करना है, फ़जर नमाज़ पढ़ना है, इतनी पढ़ना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये 2 नमाज़ें जमा करना है। आपको एक मोटा समरी मिल जाएगा, ठीक है? अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आप एक अपना बना लीजिए। अब देखिए, अ, अब कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखना है। सबसे पहली चीज़ क्या है, आप यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को 1 महीना है जाने में, किसी को 1 हफ्ता है, ठीक है? आपने अपनी सेहत का बहुत ख़्याल रखना है, ठीक है? आपने कुछ भी ठंडी चीज़ें नहीं खाना है, आपने कोई ऑयली चीज़ें नहीं खाना है, हेवी खाना नहीं खाना है, ठीक है? तो ये चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। अपनी सेहत का आप खुद ख़्याल रखेंगे, दूसरे कोई ख़्याल नहीं रखते। आपको खुद रखना होगा, क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी होगी, तो आपका हज अच्छा होगा। देखिए, अगर आपकी सेहत अच्छी ना हो, अल्लाह ना करे, तो वहाँ पे जाके बीमार हो जाते हैं। लोग एम्बुलेंस में तवाफ़ करते हैं, एम्बुलेंस में वो पूरे चक्कर लगाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या हम इसी की ख़्वाहिश करके आए थे क्या हज को? हॉस्पिटल के चक्कर लगाएँ? नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर से ही शुरू कर देना है, अपनी सेहत का ख़्याल रखना है, ठीक है? आपको आइसक्रीम खाना है, वहाँ पे बहुत सारी फ्री की चीज़ें मिलती हैं। अब लोग क्या करते हैं, फ्री में मिल रहा है, लपक-लपक कर जो क्राउड, ले लो, ले लो, फ्री में आइसक्रीम है, खा लेते हैं और फिर तबीयत ख़राब। तो ये सारी चीज़ें नहीं करना है हमको, ठीक है?
تو اپنی صحت کا خیال ابھی سے یہیں سے رکھنا ہے اور واک کرنا ہے آپ نے، واک کرنا ہے منیمم آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ جتنا بھی آپ کے یہاں آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر تو آپ کو بہت سارا واک کرنا ہے، تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا-سا وہ بنائیں گے، مضبوط بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی دھوپ ہے تو بھی آپ دھوپ میں بھی واک کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ عادت ہونا ہے۔ پھر یہاں پر ہے وصیت کر کے جائیں، آپ کو پتا نہیں آپ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ زندہ آتے ہیں الحمدللہ، نہیں آتے ہیں تو بھی الحمدللہ، کیوں؟ کیونکہ احرام کے ساتھ اٹھیں گے قیامت کے دن، رائٹ؟ تو یہ بھی ایک خوش نصیبی ہے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی وصیت کر کے جانا۔ وصیت مطلب جائیداد کی نہیں، وصیت جو ہوتی ہے آپ کی پراپرٹی کی وصیت نہیں ہوتی، وصیت صرف آپ کی 1/3 کی ہوتی ہے۔ مثلاً آپ کے پاس 15 لاکھ کا سونا ہے، اب آپ کی پراپرٹی اتنی ہے، باقی سب تو ہسبینڈ کا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے پاس 15 لاکھ کا سونا ہے، تو آپ 5 لاکھ کا وصیت کر سکتے ہیں، 1/3۔ اس سے کم کی بھی اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن منیمم 6 لاکھ کی نہیں کر سکتے آپ۔ آپ دیکھیے کسی کا مائک کھل گیا، پلیز بند کر دیجیے۔ تو آپ کیا کریں گے، آپ کے 5 لاکھ میں سے دیکھو میں وصیت کرتی ہوں، یہ 5 لاکھ روپے میں سے 1 لاکھ یہ مدرسے کو دے دو، یہ یہاں پہ کنواں کھدوا دو، یہاں پہ پانی کا انتظام کر دو، یہاں پہ درخت لگا دو، جو بھی ہے، یا پھر وہ میرے خاندان میں جو وارث نہیں ہے میرا، وہ غریب ہے اس کو دے دو، یہ جو بھی ہے آپ کی مرضی، ٹھیک ہے؟ وہ پیسہ آپ کا ہے صدقہ جاریہ کے لیے یا جو بھی آپ کو کرنا ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو کچھ ہدایات دینا ہے اپنے بچوں کو، وصیت کا ایک PDF ہے میرے پاس، اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو بھیجتی ہوں، آپ مجھے پرسنل میسج کریے، ٹھیک ہے؟ وصیت کس طرح کی کرنی چاہیے اور کیا کیا اس میں پوائنٹس ہونا چاہیے، پورا آپ وہ فارمیٹ ہے، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اسی کے حساب سے بنا کے گئی تھی وصیت، میں اور میرے شوہر ویسے ہی بنائے تھے، تو آپ کر لیجیے انشاءاللہ، جس کو چاہیے وہ میسج کریے، میں آپ کو بھیجتی ہوں۔ ہاں، اب اس میں نا یہ آپ نے جانے سے پہلے کرنا ہے، اب آپ وہاں پر گئے ہیں، اگر آپ پہلے مکہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کا عمرہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر عمرہ ہونے کے بعد آپ 5 وقت کی نماز حرم میں ہی پڑھیں گے، 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے۔ آپ روم میں بیٹھ کے وہاں دور سے دیکھ رہے ہیں، نہیں، کوشش کرنا ہے، اگر آپ کی طبیعت صحیح ہے، آپ چل سکتے ہیں تو ضرور اندر تک جائیں، اور کعبے کے سامنے بیٹھیں۔ آپ کو پتا ہے کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو کعبے کو دیکھ کے جو وہ سکون ملتا ہے، آنکھوں کو جو ٹھنڈک ملتی ہے، وہ ایک الگ ہے، اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے، اس کے لیے الفاظ ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ کعبے کو پہلی بار جب دیکھتے ہیں، جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے، اس کی بھی آپ لسٹ بنا لیجیے، ایک پیج پہ لکھ لیجیے، ایک دعا کرنا ضروری نہیں ہے، بہت ساری دعائیں ایک پیج پہ لکھ لیجیے، جب آپ پہلی مرتبہ کعبے کو دیکھتے ہیں اس وقت آپ وہ دعا کر لیجیے، اور اس کے بعد پھر آپ سامنے بیٹھے ایک دم کعبے کے سامنے، کوشش یہ کریں، اور وہ کیسے ممکن ہے، اگر آپ جلدی نکلیں گے تو، ٹھیک ہے؟ نماز کے وقت نکلیں گے تو آپ کو تو کہیں بھی جگہ نہیں ملی، اندر کیا باہر بھی جگہ نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو کتنے پہلے جانا ہے، کیا ہے، وہ آپ کو سب حساب کتاب پتا ہونا چاہیے، رائٹ؟ اب دیکھیے یہاں پر نا ایک چیز یاد رکھیے، بہت سارے لوگ نا زمزم نہیں پیتے، اس لیے کہ ان کو واش روم جانا ہوتا ہے، اور واش روم یہاں سے 2-3 کلومیٹر دور، ہم؟ اب اتنے دور کون جائے واش روم، تو اس لیے پیتے ہی نہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ زمزم پینا ہے، بہت پینا ہے، منیمم 3 لیٹر تو پینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ڈاکٹر نے اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں بتایا ہے پانی سے، تو آپ نے ضرور 3 لیٹر پینا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی اب ظہر کی نماز شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ظہر کی نماز کو مثلاً 1:30 بجے، 1:30 کو ظہر کی نماز ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کا پیشاب پانی پینے کے بعد کتنے بجے تک آپ کو آتا ہے، آپ کی باڈی آپ کو پتا ہے کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ مثلاً آپ کو 1 گھنٹے کے بعد آتا ہے پانی پینے کے بعد، تو پھر آپ نے کیا کرنا، 1:30 بجے نماز ہے تو آپ نے 1 بجے پانی پی لینا، اچھا زیادہ ہے، تقریباً 6-7 گلاس پانی پی لینا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی نماز بھی اچھے سے ہو جائے گی، اور نماز ہوتے ہی دعا کرتے ہی پھر آپ نکل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر فارغ ہو جائیں گے، پھر آپ اگر آپ کو دوبارہ آ کے بیٹھنا ہے، یا پھر ہوٹل جانا ہے، کھانا کھانا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کر لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس طرح سے اپنے ٹائم کو ڈیوائڈ کرنا ہے، اور اپنی باڈی کے حساب سے کہ مجھے کتنی دیر میں واش روم جانا ہوتا ہے، تو اس کے حساب سے آپ نے زمزم پینا، زیادہ پینا پانی، اپنے چہرے پر بھی لگائیے تھوڑی تھوڑی دیر میں، ایسے وہ جو آپ کو پتا ہوگا آپ کو کیا کیا ساتھ میں لے کے جانا ہے، شاور کے جو پمپ وہ آتے ہیں نا بوٹلس، وہ آپ نے رکھنا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کو آپ کے فیس پہ، آپ کے بالوں میں
जैसे भी आपको लगे, ठीक है, हाथ पे, इस पे, क्योंकि उसमें शिफा है वो पानी में, ठीक है, फेरते रहें। तो इस तरह से आप ये भी करें। और फिर ये ज़रूरी है, बहुत सारे लोग नहीं पीते हैं, आपने पीना है ज़्यादा से ज़्यादा। घर पे भी लाइए, रूम पे भी लाइए आपके। अगर आप खाना, वैसे अभी इस बार तो खाना बनाने का है नहीं, लेकिन आप उसको घर पे भी लेके आइए, वहाँ भी पीजिए, आपके रूम में भी, ठीक है? और फिर अ, हाँ, और सामने बैठना है आपने। हाँ, ये भी एक काम करिए कि जब आप ज़मज़म पी रहे हैं ना, तो वहाँ पे 2-3 ग्लास रहता है ना, 2-3 ग्लास भर के ला लीजिए। रास्ते में किसी को दे देते जाइए। आपको पानी चाहिए, ज़मज़म चाहिए? जी। हाँ, बहुत सारे लोग उठ नहीं पाते, पैर में दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो उनको आप पिला दीजिए। ज़मज़म पिलाना बहुत बड़ा सवाब है। पानी पिलाना तो सवाब है ही, ऊपर से आप ज़मज़म पिला रहे हैं, इतनी बड़ी नेमत। तो खुद के लिए ले रहे हैं, तो दूसरों के लिए भी लें। हुँ? देखिए, मैं क्या करती थी, छोटे-छोटे बॉटल्स खाली अपने बैग में रखती थी। हुँ? और जब मैं पानी भरने के लिए जाती थी, सब बॉटल्स भर लेती थी। तो जो ज़ईफ़ औरतें होती थी ना, तो आपको नहीं पता किसको क्या ज़रूरत होती है, ठीक है? तो आप ज़रूर वहाँ पे ख़िदमत-ए-ख़ल्क़ करेंगे, ज़मज़म पिलाएँगे। अगर आप चेयर पे बैठे हैं, आप नीचे बैठ सकते हैं, तो आप अपनी चेयर उसको दे दें, दूसरे को। देखिए, आप कितनी दुआएँ देंगे वो। अगर आप बैठे हैं, आपके पास बाजू में जगह नहीं है, थोड़ी-सी जगह एडजस्ट करके किसी और को जगह दे दीजिए। कितनी दुआएँ देंगे आप। तो ये जो है ना, ये चीज़ें हम करें, क्योंकि है ना, देखिए, दूसरों के लिए हम जगह बनाएँगे, अल्लाह ताला आपके लिए जगह बनाएगा, आपके लिए कुशादगी करेगा, राइट? तो ये चीज़ें आपको पता है, ये सब चीज़ें आपने करना है, ठीक है? और काबे को देखते रहिए, लोगों को मत देखिए, अरे देखो ये ईरान के लोग कितने खूबसूरत है, अरे ये देखो ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के। नहीं, 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 काबे को देखें, काबे को, उससे नज़र हटाना नहीं। और बार-बार शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने पहुँचाया, तूने दिखाया अल्लाह ताला। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यहाँ आऊँगी। और आपको पता है जो अ, हज के लिए जाते हैं ना, उनको अल्लाह के रसूल ने क्या कहा है? ज़ुयूफ़ुर रहमान, ये अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के गेस्ट हैं। पहले तो मेहमान की बहुत इज़्ज़त होती है, कोई भी मेहमान रहो। अल्लाह के मेहमान, अब आप सोचिए उनकी क्या इज़्ज़त होगी, इतना बड़ा ऑनर है। तो अल्लाह तूने इतना बड़ा टाइटल दिया हमको, इतना बड़ा, तो इसके लिए क्या करना है? शुक्र करना है, राइट? फिर इसमें जो चीज़ें हैं और क्या आती हैं, और मदीना का भी ये बता दूँ कि मदीना में ना, देखिए, वहाँ पर रोज़ाना अ, फ़जर के बाद और इशा के बाद, फ़जर की नमाज़ के बाद, इशा की नमाज़ के बाद वहाँ पर रोज़ा के करीब-करीब, मतलब रोज़ा जो है ना, रोज़ा जन्नह जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ पर कब्र मुबारक है, तो वहाँ पर आपको एंट्री मिलती है रोज़ाना, 2 टाइम, ठीक है? अब अंदर तो नहीं जाने देते एकदम, लेकिन एक थोड़ा-सा वो, एक क्या कहेंगे, बैनर के जैसा कुछ लगा होता है, लेकिन आपको वहाँ पे बैठने देते हैं। तो आप रोज़ाना जाएँ, फ़जर के बाद, इशा के बाद, ठीक है? गेट नंबर 22 के पास रहता है वो एंट्री, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये ज़रूर करें, रोज़ाना वहाँ पर जाएँ, और रोज़ाना रोज़ाना होगा या नहीं पता नहीं, ठीक है? जितना हो सकता, मस्जिद क़ुबा जाएँ। मस्जिद क़ुबा घर से वज़ू करके जाना और 2 रकात नफ़िल नमाज़ पढ़ना इक्वल टू 1 उम्रा, हुँ? 1 उम्रा के बराबर है। तो बहुत सारे लोग, जैसे फरहत बता रहे थे कि वो रोज़ाना जाते थे, ठीक है? उनको टैक्सी भी कभी मिल जाती तो टैक्सी से चले जाते या पैदल जाते थे। तो जैसा भी होगा इंशाल्लाह कोशिश करिए जितने भी बार हो सकता, तो वहाँ पर फ़जर की नमाज़ आपने पढ़ ली है यहाँ मस्जिद नबवी में, तो वहाँ पर जाके फिर और नफ़िल पढ़िए इंशाल्लाह, और फिर यहाँ पर देखिए, एक जो चीज़ है ना, जो आपको यहाँ से लेके जाना है साथ में, और वहाँ पर भी उसको रखना है, उसकी हिफाज़त करना है, ठीक है? वो क्या है? सब्र, हुँ? सब्र जो है ना, आपने यहीं से प्रिपेयर करना है। अगर आपको कोई कुछ भी बोलता है, कितना भी डाँटता है, आपने अपना मुँह नहीं खोलना, बस मुँह बंद, ठीक है? शौहर आपको डाँटेंगे या कोई भी आपको जो साथ है वो डाँटेंगे, कुछ भी करेंगे, आपने सिर्फ़ खामोश रहना, सिर्फ़ खामोश। ये प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि हज का सफ़र दरअसल सब्र का सफ़र है, ठीक है? तो हज मबरूर बोलते हैं ना, मबरूर क्या है? बिर से, नेकियों वाला हज। तो जब आप सब्र करेंगे ना, बोलने दीजिए, किसी को भी कुछ जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए। अगर कहीं झगड़ा हो रहा है, बाज़ ख़वातीन ना वॉशरूम के पास बहुत झगड़ती हैं, तो कोशिश करिए कुछ सुलह कराने की, हुँ?
ہمارا نمبر تھا، ہم کو پانی نہیں ملا، آپ کیوں آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو کوشش کریے اصلاح کرنے کی، لیکن صبر آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسروں کو بھی تلقین کریے صبر کی، رائٹ؟ پھر اس میں اور کیا ہے دیکھیے، نیت جو ہے نا ہماری وہ خالص ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نیت آپ کی صرف آپ حج کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اس میں نہ کوئی دکھاوا، نہ کوئی تعریف ہونا ہے۔ میرا تیسرا حج ہے، میرا پانچواں حج ہے، میرا پہلا حج ہے، میرا یہ پیکیج کا حج ہے، میں تو اس سے آئی ہوں، کچھ بھی نہیں، حج خالص اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ یا اللہ تو راضی ہو جا، تو خوش ہو جا، اور حج سنت کے مطابق ہونا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا ہے اسی کو کرنا ہے۔ دیکھیں ہم حج پر جاتے ہیں نا، ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں، بتا کے اب آپ نے مثلاً 10 لوگوں کو بتا دیا، اب 10 لوگ آپ کو جو حج کو جا کے آئے ہیں نا وہ 10 طرح کے ٹپس دیتے ہیں، ہمارا دماغ کام نہیں کرتا، ہر ایک کے ٹپس، انہوں تو یہ بتائے تھے، انہوں تو یہ بتائے تھے، انہوں تو بولے تھے وہ تھیلی لے کے جاؤ، انہوں بولے تھے بیگ لے کے جاؤ، یہ تو اس میں مت پڑیے۔ آپ کو پتا ہے جو جو چیز آپ کو یہاں پر کمفرٹ ہے نا، جو چیز آپ کو کیا چاہیے، جو چیز آپ کو یہاں پر سوٹ ہوتی ہے نا، آپ وہی پہنے وہی لے کے جائیں۔ آپ کو جو چپل یہاں پر سوٹ ہوتی ہے، جو کمفرٹ ہے، آپ وہی خریدیں وہی لے کے جائیں۔ اگر نئی نیو ضرورت نہیں ہے، آپ کی پرانی بھی چلتی ہے تو پرانی لے کے جائیں۔ جو ٹاول آپ کو یہاں پر اچھی ہے، جو کمفرٹ ہے، آپ وہی لے کے جائیں۔ بعض لوگ نیو ٹاول لے کے چلے جاتے، وہاں پر جا کے وہ پانی جذب نہیں کرتا، کچھ نہیں، اس کو دھلا کے لے کے جائیں۔ نیو لے کے جا رہے ہیں، لے کے جائیں بے شک، لیکن دھو کے لے کے جائیں۔ جو ڈریس آپ پہن رہے ہیں ڈھیلے ڈھیلے سلائے ہیں، ان کو دھو کے لے کے جائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو نئے چیزیں ہوتی ہیں نا انکمفرٹ ہوتی ہیں۔ اگر آپ شوز کے ساتھ کمفرٹ ہے تو شوز لے کے جائیں، جو شوز کے ساتھ کمفرٹ ہے وہ شوز لے کے جائیں، چپل سے کمفرٹ ہے چپل، لیکن نئی چیز مت ٹرائی کریے، جو آپ عادی ہیں وہی آپ نے یوز کرنا، ٹھیک ہے؟ تو میں بتا رہی تھی سنت کے مطابق ہمارا پورا حج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، انہوں یہ بول رہے ہیں خسر مت کرو، انہوں بول رہے ہیں خسر کرو، تو سنتیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ویسے ہی آپ نے طریقہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، گندی زبان نہیں کرنا ہے، گناہ والی بات نہیں کرنا ہے، رائٹ؟ صبر کرنا ہے، گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ، کراؤڈ ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، واش روم کے پاس لائن ہوتی ہے، کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے واش روم کا بھی ٹائم فکس کر لیجئے، کتنے ٹائم پہ آتا ہے، کب مجھے جانا چاہیے، وہ بھی آپ کو آپ کے حساب سے کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، ہم کو تھوڑا سا ڈر لگتا نا، پتہ نہیں کیسے ہوگا، کیا ہوگا، گندگی ہوں گی، یہ ہوں گی، گندگی دیکھنے کی عادت نہیں رہتی بعض لوگوں کو، بعض لوگوں کو واش روم میں پانی دیکھنے کی عادت نہیں رہتی، گیلا واش روم رہا تو جاتے نہیں، ہم، اب وہاں پر تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کیا اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو کچھ فیل نہیں ہوتا ہے، آپ کو اللہ پہ بھروسہ کرنا، ہر حال میں ہر وقت مسکراتے رہیے، ہر ایک کو بات کریے، جو بھی بات کر رہے ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں بات کریے، ان کو جواب دیجیے، زبان سے استغفار، تسبیح، درود، تلبیہ کثرت سے، ٹھیک ہے؟ کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینا، کسی کو دھکا دے کے جا رہے ہیں، کسی کا راستہ روک رہے ہیں، کہیں بیٹھ گئے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، نہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا جو حج ہے نا وہ بھی حلال پیسوں کا ہونا ضروری ہے، یہ آپ کو پتا ہوگا، اگر حرام پیسوں کا حج ہے تو وہ قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی کمائی سورس کیا ہے، م؟ تو دعائیں کرنا ہے، اور اپنے دل کا بار بار جائزہ لینا ہے، کہ میرا دل کدھر جا رہا ہے، کہیں دکھاوا تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں یہ تو نہیں ہو رہا ہے، بار بار اس کو اس کی طرف لانا ہے، اللہ کی طرف، ٹھیک ہے؟ اور نمازیں پڑھنا ہے، اور پھر اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ حج کے بعد میری زندگی بدل دے، میرے اندر یہ برائی ہے، اللہ تعالیٰ میں بہت کوشش کر رہی ہوں، یہ نہیں جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو نکال دے، یہ برائیوں کو نکال، ٹھیک ہے؟ تو پہلے جیسے تھے نا ویسے نہیں رہنا، اس سے بہتر بننا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سے یہ دعا کرنا، اللہ ہم کو حج مبرور نصیب فرما، ابھی سے دعائیں کرنا، حج مبرور، مبرور کا بھی میننگ آپ کو پتا ہونا چاہیے، کیا ہے مبرور کا میننگ؟ بر سے ہے، بر یعنی نیکی کو کہتے ہیں، یا اللہ ایسا حج نصیب کر جو صرف اور صرف نیکیوں سے بھرا ہوا ہو،
اس میں صرف نیکیاں ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی اللہ ہی سے دعا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ اللہ اللہ کی طرف جڑنے کی کوشش کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے ایک سجیشن میں دینا چاہوں گی، بہرحال آپ دیکھیے کیا کیسا ہے آپ کا، کہ زیادہ سوئیے مت، جیسے آپ مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں، اور وہ راستے میں نا اے سی کی بس ہے، اتنا ہی آرام دہ بس ہے بھائی، ادھر زمزم مل رہا ہے، وہ بس میں بھی زمزم دیتے ہیں پینے کے لیے، کھانا کھا رہے ہیں، سب کچھ مل رہا ہے، نیند کیسے نہیں آئی؟ تو آپ سوئیے مت، آپ جاگیے، آپ وہ پہاڑوں کو دیکھیے جو راستے میں ہے، جو آپ کو وہاں پر کوئی درخت نظر نہیں آئے گا، درخت ہوں گے تو بھی سوکھے سوکھے، جھاڑیاں ایک دم کانٹے دار، آپ اس وقت سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہم 7 دن کیسے سفر کرتے تھے اس راستے پر، ٹھیک ہے؟ اور ضروری نہیں ہوتا تھا کہ ہر ایک کے پاس اونٹ ہوتا تھا، صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ 1400 لوگ گئے تھے نا، صحابہ رضی اللہ عنہ، تو کئی لوگوں کے پاس اونٹ نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے، پیدل، پیدل کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اتنی دھوپ میں، تو ہر وقت آپ سیرت یاد کریے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریے، اس سے کیا ہوگا؟ اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں یا پھر تاریخ یاد کر رہے ہیں، سیرت یاد کر، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ شکر گزاری، ٹھیک ہے؟ بار بار آپ کو یہ احساس ہوگا اللہ میں یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی، میری تو اوقات ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ، تو نے نصیب کیا، کہ اللہ تو قبول کر، ٹھیک ہے؟ تو بار بار شکر گزاری کی طرف یہ چیز لے جاتی ہے، اتنی سہولیات ہم کو مل رہی ہیں، انسان کے اندر تکبر آ جاتا، شکر گزاری آنا چاہیے۔ پھر اس میں نا اور کیا ہونی چاہیے دیکھیے، ہاں، جہاں پر ممکن ہو نا وہاں پر نماز ضرور پڑھیں، جیسے آپ بس میں ہیں وہاں پر جلدی سے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، ہم، اگر آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو اور زیادہ سے پڑھیے، آپ پلین میں ہیں، آپ جا رہے ہیں پلین میں نماز پڑھ لیں، تو مطلب جہاں بھی آپ ہو نا، جس جگہ بھی ہو، ممکن ہے تو ضرور نوافل ادا کرتے رہیے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو تحیت المسجد، تحیت الوضو یہ سب پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ مسجد میں پہنچتے ہیں تحیت المسجد پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تحیت الوضو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ ساری چیزیں بھی یہ نوافل پڑھتے رہنا، لیکن جہاں بھی آپ جا رہے ہیں، جیسے زیارت کے لیے جا رہے تو 2 رکعت نفل پڑھ لیجیے، یا پھر آپ کا ہوٹل دور ہے اور وہاں سے حرم کو جانا ہے تو راستے میں پڑھ لیجیے، تو ہم نا مطلب جہاں جہاں موقع ملتا ہے ہم نمازیں پڑھتے رہیں انشاءاللہ، اور پھر اور کیا یاد رکھنا ہے، پلین میں بھی کریں ذکر دعائیں، سفر کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، آپ کا تو پورا سفر حج کا 45 ڈیز کا پورا سفر ہی ہے، تو اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، رائٹ؟ خود کے لیے دعائیں کریں، اپنی اولاد کے لیے، ذریت کے لیے دعائیں کریں، اپنے زوج کے لیے دعائیں کریں، اور رشتہ داروں کے لیے دعائیں کریں، رشتہ داروں کی ہدایت کے لیے دعائیں کریں، کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں بہت تکلیف دیتے ہیں، تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، پھر تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کری، سب کے لیے، وہ جیسے طواف کے چکر کرتے ہیں نا، تو ایک چکر ڈیسائیڈ کر لیجئے ان کی دعاؤں کا، دوسری چکر ان کی دعاؤں کا، تیسری چکر ان کے، ایسے ایسے کرتے کرتے، ٹھیک ہے؟ تو سب کے لیے دعائیں کریں، زمزم پیتے وقت دعائیں کریں، قبول ہوتی نا اس وقت بھی، صفائی کا خیال رکھیے، اب کھجور کھا رہے ہیں حرم میں بیٹھ کے، کارپیٹ پہ اس کے سیڑ پھینک دیے، نہیں، کچرا نظر آیا تو اس کو اٹھا کے وہ جو دے رہی ہیں کچرا کلیکٹ کرتے ہیں نا خاتون، ان کو دیں، یا پھر خود اٹھائیں، مسجد کو صاف رکھنے کا بھی بہت ثواب ہے نا، ٹھیک ہے؟ پانی کو ضائع مت کریے، زمزم بعض لوگ لیتے پھینکتے، لیتے پھینکتے، یہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ دوسروں کے راستے میں بیٹھ گئے ہیں، اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں طواف کرتے کرتے وہاں پہ بیچ میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اب وہ کتنے سارے لوگوں کا راستہ بلاک ہو جاتا ہے، ایسے نہیں کرنا، ہاں، آپ کو جب حتیم میں جانے کے لیے جگہ وہاں پہ جب آپ کو اجازت دی جا رہی تو آپ اندر جا کے پڑھیے، لیکن اس طرح سے راستہ کسی کا بلاک مت کریے، آپ وہاں پر کعبے کے سامنے مطاف میں اگر وہاں پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا دور بھی آپ پڑھے تو سیم ہے، مطاف ہی ہے،
जहाँ पे खुली जगह है वहाँ भी पढ़ सकते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा उनकी हेल्प करिए इंशाल्लाह। ठीक है? तो और इसमें नमाज़ें ये सारी चीज़ें सब कुछ सुन्नत के मुताबिक होना है, सफाई का भी ध्यान रखना है। और फिर कुछ गलतियाँ जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। तो उसमें कुछ गलतियाँ मैं यहाँ पे पॉइंट्स लाई हूँ। सबसे पहली गलती तो हज में ये मिस्टेक नहीं होना है कि दिखावा नहीं आना है, रियाकारी नियत में नहीं आना है। हज सिर्फ अल्लाह के लिए होना है, लोगों के लिए नहीं। अब मैं जाऊँगी ना हज करके घर पे तो बस सब लोग मेरी इज़्ज़त करेंगे, सब लोग मुझे बुलाएँगे, मुझे दावत देंगे, मुझे ये करेंगे, नहीं। हज सिर्फ अल्लाह के लिए, ठीक है? दूसरी चीज़ बगैर इल्म के हज नहीं करना, ठीक है? बहुत गलतियाँ करेंगे। तो इल्म हासिल करना है, मालूमात लेना है, फिर जाना। हुँ? फिर एहराम की पाबंदियाँ नहीं तोड़ना है। एहराम की हालत में आप खुशबू नहीं लगा सकते, बाल काटना, नाखून काटना, ये चीज़ें जो है ना हराम है तो वो आपने नहीं करना है, ठीक है? हुँ? लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आवाज़ ऊँची नहीं करना, गुस्सा नहीं दिखाना। कुरान में आता है ना वला जिदाल फिल हज्जी, तो नहीं करना है। तवाफ करते-करते दूसरों को धक्का दे रहे हैं। बहुत सारे वहाँ पे धक्के-वक्के ये चलते रहता है, इधर-उधर गिरते रहते हैं। तो ख़ास तौर पर रमी के वक़्त और तवाफ के वक़्त इसको मलहूज़ रखना। हुँ? देखिए, अगर आपको हिजरे अस्वद का बोसा मिल सकता है आसानी से तो आप ज़रूर लीजिए बोसा। अगर आपको नहीं मिलता है, अब आप वहाँ पर कैसा रहता है हिजरे अस्वद के करीब-करीब जेंट्स होते हैं, ज़्यादातर। हुँ? और अगर आप देखेंगे ना उम, जो हबशी होते हैं या फिर जो साउथ अफ्रीका के होते हैं, तो बहुत ताकतवर रहते हैं, लंबे ताकतवर लोग हो। हुँ? अब वहाँ पर आप उतने क्राउड में जाएँगे, हुँ? तो फिर अपना ही नुकसान करेंगे। तो जब आपको मिल रहा है जैसे बाज़ लोग कहते हैं कि चाश्त के वक़्त मिलता है मौका, कोई क्राउड नहीं रहता, तो आप ज़रूर जाइए बिल्कुल, बेशक। जब नहीं है मौका तो उस वक़्त मत जाइए। हमारे एक फ्रेंड है, उन्हें बता रहे थे उनके साथ हज में एक लड़की लड़का आए थे, यंग, शादी नहीं हुई थी। माइक किसी का खुल गया है, बंद कर दीजिए। तो वो बता रही थी कि एक दिन वो दोनों भाई-बहन गए कि बोसा लेते हैं, हिजरे अस्वद का। अभी हज भी शुरू नहीं हुआ था। तो चले गए रूम से और वहाँ पे जाके कोशिश की उनके वो जो लड़की थी उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। अब आप सोचिए ये ऐसी हालत में पूरा हज करेंगे, अब हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, तो हमको देखिए इस्तेलाम भी कर सकते हैं आप, दूर से भी उसको वो कर सकते हैं, हाथ बताना वो सब कुछ, लेकिन आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? धक्का-बुक्की करके इधर-उधर हटा-वटा के नहीं, तो इसमें आपने ये ख़ास ध्यान रखना है। और फिर हाँ, ज़्यादा ना शॉपिंग-वॉपिंग के पीछे नहीं पड़ना है, ठीक है? कोशिश ये करें कि शॉपिंग नहीं करना। अगर किसी ने ख़ास रिक्वेस्ट की है, ऐसा होता है कि बाज़ लोगों को बताया जाता है कि आप ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, तो ठीक है। लेकिन ज़्यादा उसमें वक़्त ज़ाया नहीं करना है क्योंकि उसमें फिर आप जब जाते हैं तो फिर आपके साथ ज़ाहिर है कि आपके जेंट्स भी जाते हैं, फिर उनकी भी नमाज़ें चली जाती, फिर इबादत छोड़ के बाज़ारों में वक़्त, हुँ, ये चीज़ को अवॉइड करना। मोबाइल में मसरूफ़ नहीं रहना, ठीक है? मोबाइल आपने खोलना नहीं है, इल्ला ये कि अगर आपको कुछ दुआएँ वो पढ़ना है, तो ठीक है। सेल्फ़ीज़, रील्स, कॉल्स, वीडियो कॉल्स, इसको एकदम अवॉइड करना है, ठीक है? फिर और क्या हो सकता है इसमें? हाँ, अराफ़ात के दिन ऐसा भी देखने में आता है कि बहुत सारे लोग ना, वो जो ख़ैमे होते हैं ना, अराफ़ात के टेंट, उसमें सो जाते हैं। जैसे ही पहुँचते ज़ोहर, जो सो जाते, एकदम एसी है, अच्छा खाना खाते, जैसे कि आराम करने को आए। अराफ़ात का दिन सिर्फ़ दुआओं का दिन है। या फिर क्या करते हैं पता है? बातें करते हैं। अच्छा आप कहाँ के हैं? वहाँ के हैं। आपके कितने बच्चे हैं? कितनों की शादी हुई? क्या करना है इसमें? अगर कोई बात भी कर रहा है ना, तो इग्नोर, वहाँ से हट जाइए, ठीक है?
تو یہ چیزیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور پھر رمی کرتے وقت نا جو پتھر پھینکتے ہیں نا تو لوگ سمجھتے ہیں وہاں پہ شیطان ہے، اس کو مارو، تو بہت زور سے مارتے، زور سے پھینکتے، غصے کے ساتھ پھینکتے، وہ نہیں، ویسا کچھ بھی نہیں ہے سی، ٹھیک ہے؟ یہ ارکان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اس لیے کرنا ہے، اس کو جس طرح سے پھینکتے ہیں نا ویسے ہی پھینکنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی غصہ یا زور سے مارنے کی کوشش کرنا یہ نہیں۔ پھر اگر آپ کو قربانی کا گوشت فراہم ہو سکتا ہے، مل سکتا ہے تو آپ ضرور لیں اور کھائیں اس کو، اگر نہیں مل سکتا ہے تو اٹس اوکے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگوں کو مل جاتا ہے، ہم کو ملا تھا تو ہم نے الحمدللہ اس کو پکا کے کھائے تھے۔ بہرحال پھر ہاں، عورتوں کی ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ پردہ برابر سے نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، یا پھر حرم میں جا رہے ہیں خوشبو لگا کر جا رہے ہیں، یا پھر چلو کھلی چھٹی مل گئی ہے، پردہ مت کرو، یہ مت، مطلب چہرے کا پردہ نہیں کرتے ہیں نا اس میں، تو یہ چیزوں کو بھی تھوڑا سا دھیان میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پر اجازت دی گئی ہے وہاں پر آپ کھول سکتے ہیں، جہاں پر نہیں ہے پھر وہاں پر آپ لگا لیں۔ پھر زور زور سے باتیں نہیں کرنا ہے، خاص طور پر مسجد نبوی کے بھی تعلق سے، مسجد حرام میں بھی نہیں، مسجد نبوی میں بھی زور زور سے باتیں نہیں کرنا ہے، فون آیا ہے تو بس زور سے بات کر رہے ہیں یا کچھ، یا پھر پڑھو بازو میں گپ شپ ہو رہی ہے، نہیں، ٹھیک ہے؟ اور قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیے، اور پھر تفاسیر کو بھی دیکھیے اگر وقت ملا تو اس طرح سے آپ یہ ساری چیزیں کریں انشاءاللہ۔ آپ کی زبان جو ہے وہ نرم ہونا چاہیے، صحیح بات کریں، سچ بات کریں، دل بھی نرم ہونا ہے، رائٹ، نیت خالص ہونا ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر حج مبرور کی طرف جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہاں الحمدللہ دیکھیے ساری چیزیں میں بتا دی ہوں، تو یہ تمام چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ چلیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔